بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے بابا صاحب کے دائرے سے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلایا، ان کو جڑواں بہنوں کے مختصر حالات بتائے، پھر کہا تم سب میں سے ہر ایک کو ان بہنوں کے دماغ میں ایک گھنٹے رہنا چاہیے۔ تم سب آپس میں طے کر لو کہ کون کس وقت وہاں جائے گا۔ اس طرح مسلسل رہنے سے معلوم ہو سکے گا کہ سوامی وردان وہاں آ کر کیا کرتا رہتا ہے، کیا کہتا رہتا ہے، کیا دوبارہ ترمیمی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت فوراً مجھے بلایا جائے، میں اس کے ترمیمی عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پھر میں الپا سے بولا تم پارس اور انوشیا کے پاس جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی، ویسے وقتاً فوقتاً ان بہنوں کے پاس آتی جاتی رہا کرو۔ میں نے فرمان کو اپنے پاس بلایا، وہ خیال خوانی کے ذریعے میرے پاس پہنچ کر بولا جی فرمائیے، تم نے ان جڑواں بہنوں کے خیالات پڑھے؟ وہ دونوں عادتاً کیسی ہیں؟ وہ بہت ہی نیک اور شریف لڑکیاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں کوئی بہت ہی جوان مرد لائف پارٹنر آئے جو سوامی وردان جیسے مخالفین کا مقابلہ کر سکے۔ ایک تو ویسے ہی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، پھر وہ دونوں عجوبہ بھی ہیں، پتہ نہیں ان دونوں کے مقدر میں کیا ہے۔ انہیں مشکل سے ہی محبت کرنے والا دلیر پارٹنر مل سکے گا۔ کیا تمہیں ان سے محبت اور ہمدردی نہیں ہے؟ وہ ذرا چونکا، پھر بولا جی ہاں، ہمدردی تو ہے اور محبت بھی آتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں سمر سلطانہ کا غم ابھی تازہ ہے۔ وہ بیچاری موت کے منہ میں جاتی رہی اور میں اسے بچا نہ پایا۔ اس کا مجھے بہت دکھ ہے اور خود پر غصہ بھی آتا ہے کہ ٹیلی پیتھی جیسی صلاحیت رکھنے کے باوجود میں اس بیچاری کے کام نہ آ سکا۔ تم نے اسے محبت دینے اور اس کے کام آنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم اس حقیقت کو نہ بھولو کہ وہ تمہاری زندگی میں آنے سے بہت پہلے ہی مر چکی تھی۔ جو تمہاری زندگی میں آئی تھی وہ ایک پرچھائی تھی، کالے جادو کا ایک اعلیٰ عمل تھا جو دیر پا نہیں ہوتا، بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بھی فنا ہو گئی۔ تم لاکھ کوشش کرتے تب بھی اسے بچا نہ پاتے۔ سر، ان بہنوں کے لیے ایسا لائف پارٹنر ضروری ہے جو دل سے ان کی طرف مائل ہو، اور میرا دل ابھی تک سمر سلطانہ کے لیے رو رہا ہے۔ آپ میری جس بات کو سمجھیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان بہنوں سے بھرپور ہمدردی کروں گا اور جی جان سے ان کے کام آؤں گا۔ ہم سب مل کر اس سوامی کو ان بہنوں کی زندگی سے نکل جانے اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ باز نہیں آئے گا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میں اس کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ سمر سلطانہ کی جدائی اسے نیم پاگل سا بنا رہی تھی۔ وہ ان جڑواں بہنوں کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ میں نے اچھا ہی کیا تھا کہ بابا صاحب کے دائرے سے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلا لیا تھا۔ میں بولا کوئی بات نہیں، بابا صاحب کے دائرے سے ٹیلی پیتھی جاننے والے آ چکے ہیں، تمہیں جب بھی وقت ملے ان بہنوں کے پاس جا کر معلومات حاصل کر لیا کرو، کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع دو، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ ہمارے ہر ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ان بہنوں کے دماغوں میں رہنے کے لیے 3 گھنٹے کا وقت مقرر کر لیا تھا۔ انہوں نے دوسرے دن رپورٹ دی کہ سوامی وردان کبھی کبھی ان بہنوں کے دماغوں میں آتا رہا ہے، ان سے بولتا رہا یا چپ چاپ ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑی خاموشی اور رازداری سے اس کی کوششوں کو ناکام بناتے رہے۔ الپا نے دوپہر کو مجھے مخاطب کیا، پھر کہا سوامی وردان ان لڑکیوں کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ ان کے ماں باپ کو ٹریپ کر چکا ہے۔ آپ عبدالرحمان کے دماغ میں پہنچ کر دیکھیں، وہ اس ہندو کو اپنا داماد بنانے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ میں نے عبدالرحمان کے خیالات پڑھنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ واقعی وہ سوامی وردان کا بہت بڑا عقیدت مند بن چکا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ سوامی وردان نے ٹیلی فون پر اس سے گفتگو کی ہے اور اسی بیٹیوں سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ دینی اصولوں کو پابند تھا، ایک ہندو کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن بلا جھجک اسے قبول کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی آسما سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی اسے داماد بنانے پر راضی ہو گئی۔ میں نے آسما کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس کی کچھ زیادہ ہی عقیدت مند ہو گئی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کی شادی سوامی وردان سے ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سوامی نے آسما اور عبدالرحمان پر پچھلی رات ترمیمی عمل کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے دینی احکامات کو بھول کر ایک ہندو کی اندھی حمایت کر رہے تھے اور اسے داماد بنانا چاہتے تھے۔ دوسرے ہی دن عبدالرحمان نے اپنے بڑے بھائی اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کو بلا کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ سب ناراض ہو گئے۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر وہ ایک ہندو کو داماد بنائے گا تو خاندان والے تعلق ختم کر لیں گے۔ جمیلہ نبیلہ نے بھی اپنے خاندان کے بزرگوں سے کہا کہ وہ مر جانا پسند کریں گی، لیکن کسی غیر مسلم سے کبھی شادی نہیں کریں گی۔ عبدالرحمان نے کہا مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جو تم جڑواں بہنوں سے شادی کرے۔ ہمارے خاندان میں ہی کتنے نوجوان ہیں، کوئی میرا بھتیجا ہے، کوئی بانجا ہے، نزدیک اور دور کے درجنوں جوان ہیں، لیکن کسی کا بھی رشتہ تمہارے لیے نہیں آتا، سب تم دونوں سے کتراتے ہیں۔ آسما نے کہا یہ تمہارے خاندان والے ایک ہندو سے شادی پر اعتراض کر رہے ہیں تو کیا یہ تمہاری شادی کسی مسلمان سے کروا سکتے ہیں؟ سبھی رشتہ داروں کے ہاں جوان لڑکیاں تھیں، کوئی ان جڑواں بہنوں کو اپنے گھر لے جا کر ایک اور بوجھ سنبھالنا نہیں چاہتا تھا۔
جمیلہ اور نبیلہ رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ہم الگ الگ ہوتی تو گھر سے بھاگ کر اپنی پسند کی شادی کر لیتی، لیکن ہم جڑواں ہیں، جہاں بھی جائیں گی ساتھ جائیں گی، کیا ضروری ہے ہم شادی کریں؟ ہم زندگی بھر یوں ہی نہیں رہ سکتی۔ ماں بولی کوئی جوان لڑکیوں کو ساری عمر گھر میں بٹھا کر نہیں رکھتا۔ باپ نے کہا میں تمام رشتہ داروں کے سامنے صاف صاف کہتا ہوں، ایک ہفتے کے اندر رشتہ داروں میں سے کسی نے تمہیں نہیں اپنایا تو میں سوامی وردان سے تمہارا رشتہ طے کر دوں گا، تمہیں تماشا بنا کر اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ میں نے الپا سے کہا سوامی وردان نے بڑی زبردست چال چلی ہے، آسما اور عبد الرحمان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، لڑکیاں تنہا بے یار و مددگار رہ گئی ہیں، رشتہ دار ان سے ہمدردی تو کرتے ہیں لیکن اپنی جوان بیٹیوں کے لیے ان کا رشتہ نہیں مانگتے۔ الپا بولی عبد الرحمان نے پورے خاندان میں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر کسی مسلم لڑکے کا رشتہ نہیں آئے گا تو اپنی بیٹیوں کو سوامی وردان سے منسوب کر دے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم ان لڑکیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے، اب یہی خیال آتا ہے کہ آپ بھی جواباً ان لڑکیوں کے ماں باپ پر ترمیمی عمل کریں۔ وہ دونوں سوامی کے سحر سے نکلیں گے تو اپنے اس فیصلے پر پچھتائیں گے، اپنی بیٹیوں کو اس ہندو سے منسوب نہیں کریں گے۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ ہم اس کے ترمیمی عمل کا توڑ کریں گے تو یہ بات صاف ظاہر ہو جائے گی کہ اس کے مقابلے میں ٹیلی پیتھی جاننے والے یہاں موجود ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ کر دھوکہ کھا رہا ہے کہ وہ لڑکیاں عجوبہ ہیں، اس لیے ان پر ترمیمی عمل اثر نہیں کر رہا۔ میں اسے فریب میں مبتلا رکھنا چاہتا ہوں، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے مقابلے پر ہیں تو وہ ان لڑکیوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کرے گا، انہیں اغوا بھی کروا سکتا ہے، اگر وہ حاصل نہ ہوئی تو انہیں مریضہ بنا کر ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کسی ایسے مسلمان کو شادی کرنا چاہیے جو ٹیلی پیتھی جانتا ہو، وہ ان لڑکیوں کے دماغ میں رہ کر سوامی وردان کا مقابلہ کرے گا، اور یہی سوچ کر میں نے فرمان سے چاہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں سے شادی کر لے، لیکن ابھی وہ سمر سلطانہ کی موت کا صدمہ سہ رہا ہے اور ان لڑکیوں کی طرف شادی کے سلسلے میں مائل نہیں ہو رہا۔ میں اسے جبرن نہیں کہہ سکتا کہ شادی کر لینی چاہیے، میں تو کہتی ہوں کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ ہو لیکن مسلمان ہو، وہ ان سے شادی کر لے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان کے دماغوں میں اس وقت تک جاتا آتا رہے گا جب تک انہیں سوامی وردان سے نجات نہیں مل جائے گی۔ ہم تھوڑی دیر چپ رہے، اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے۔ میں سوامی وردان کے خلاف ایسی محاذرہی کر رہا تھا کہ ہنگامہ نہ ہو اور ہنگاموں کے نتیجے میں ان بہنوں کو نقصان نہ پہنچے، چپ چاپ سب کام تسلی بخش ہو جائے اور بد نصیب لڑکیوں کو ایک ہندو شرپسند سے نجات مل جائے۔ میں نے الپا سے پوچھا بہت عرصے پہلے پارس نے تمہیں طلاق دے دی تھی، ایک طویل مدت کے بعد تم دونوں پھر ایک ساتھ رہنے لگے ہو، کیا تم دونوں نے پھر شادی کی ہے؟ وہ بولی نہیں، انوشی چاہتی ہے کہ ہماری شادی پھر سے ہو جائے اور ہم میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں اور اسے ماں باپ کی بھرپور محبت ملتی رہے۔ پارس اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اس کی بات رد کرنا نہیں چاہتے، لیکن میں نے انوشے کو سمجھایا ہے کہ ہم ماں باپ اور وہ بیٹی تینوں ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہیں گے، اسے تو بابا صاحب کے دائرے میں مزید تربیت کے لیے جانا ہے اور اپنی گرینڈ ماما کے زیر اثر رہ کر روحانیت کے مراحل سے گزرنا ہے، پھر پارس بھی اپنے معاملات میں مصروف ہو جائیں گے، میں بھی کہیں نکل جاؤں گی۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولی میرے لیے یہی بہت بڑا انعام ہے کہ پارس نے میری پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا اور اب میرے ساتھ رہنے لگے ہیں، عارضی طور پر ہی صحیح مجھے بڑا سکون مل رہا ہے۔ میں نے کہا خدا تمہیں خوش رکھے، تم دیکھتی آ رہی ہو جناب اسد اللہ تبریزی تمہیں شروع سے ہی چاہتے ہیں، محبتیں کرتے رہے اور حمایتیں بھی کرتے رہے ہیں، تم بھی سچائی اور ایمانداری سے اپنی قوم کو چھوڑ کر ہمارا ساتھ دے رہی ہو، اسی طرح ہم بھی ساری زندگی تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آؤ پارس کے پاس چلیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں خیال خوانی کے ذریعے پارس کے پاس آ گئے۔ وہ بولا پاپا آپ روز آ کر یہاں انوشے سے ملتے رہیں ورنہ ہمیں پریشان کرتی رہے گی، ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نہیں آ سکتے تو وہ آپ کے پاس جائے گی، میں اس کے پاس جاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ میں کس قدر مصروف رہتا ہوں، فی الحال ابھی تم سے بات کرنے آیا ہوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں ان دو لڑکیوں کے سلسلے میں یہ پریشانی ہے کہ کسی مسلمان گھرانے سے ان کا رشتہ نہیں آ رہا اور جلد سے جلد ان کی شادی لازمی ہے۔ ہاں الپا نے مجھے بتایا ہے کہ عبد الرحمان نے اپنے خاندان والوں سے کہہ دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر کسی مسلمان گھرانے سے ان لڑکیوں کا رشتہ نہیں آئے گا تو وہ انہیں اس ہندو شرپسند سے منسوب کر دے گا۔ رشتہ داروں میں کوئی ان کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس ایک ہفتے کے اندر کوئی مسلمان لڑکا ان سے شادی کرنے کے لیے آ جائے۔ پھر کیا کر سکتے ہیں پاپا؟ کیا آپ کسی نوجوان کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان لڑکیوں کی طرف مائل کریں گے؟ اس طرح مائل کروانا جبر کرنے والی بات ہوگی، کسی بھی جوان کو ان لڑکیوں کے ساتھ دل سے منسوب ہونا چاہیے، کیا تم ان کی طرف مائل ہو سکتے ہو؟ پارس نے چونک کر الپا کی طرف دیکھا، وہ بھی اس بات پر حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ وہ جھجک کر بولا مگر پاپا میں نے تو ان لڑکیوں کو دیکھا تک نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسے مزاج کی ہیں،
ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ محبت سے کسی بھی سانچے میں ڈل سکتی ہیں، ذہین ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، دوسری لڑکیوں کی ہی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے لیکن عجوبہ بنا دیا ہے، مگر اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ کوئی ان کی بھی زندگی میں آئے۔ وہ بھی کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی آرزو کرتی ہیں۔ البا بولی، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں ایک شرپسند سے بچانا ہے، انہیں موجودہ حالات میں بھی اور آئندہ بھی تحفظ دینا ہے۔ تم کیا کہتے ہو پارس؟ مجھے کر بولا، پاپا آپ نے اچانک ایسا فیصلہ سنایا ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بیٹے میں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے، اگر تم دل سے ان کے کام آنا چاہو گے اور تمہاری طبیعت بھی ان کی طرف مائل ہوگی تب ہی بات بنے گی۔ میں تو تم دونوں سے مشورہ کر رہا ہوں، اسے میرا فیصلہ نہ سمجھو۔ الپا نے کہا، آپ کا مشورہ پارس کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں بہنوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن ہم جس حد تک ان کا نصیب سنوار سکتے ہیں سنوار دیں۔ اگر پارس ان سے شادی کریں گے تو میں خیال خوانی کے ذریعے ان کے درمیان رہ کر پارس کو بہت کچھ بتاتی رہوں گی اور ان کے کام آتی رہوں گی۔ وہ بولا، پاپا آپ کا مشورہ ہی ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، آپ جو بھی کہیں گے وہ کروں گا، لیکن اس سلسلے میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، الپا سے بھی کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ جو کہیں وہی ہوگا۔ میں الپا اور پارس کو تنہا چھوڑ کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ فی الحال یہی تدبیر سمجھ میں آئی تھی کہ سوامی وردان وشواناتھ کے مقابل پارس جیسے ہی زبردست کو آنا چاہیے، وہی اس کے چھکے چھڑائے گا۔ ارناکوف اور آوازون ہندوستان پہنچ گئے۔ آوازون نے ولادیمیر کی آخری سانسوں کے دوران میں اس کے اندر پہنچ کر یہ معلوم کیا تھا کہ پارس اور الپا اپنی بیٹی انوشے کو لے کر دہلی جا رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ میں دہلی شہر میں کہیں رہتا ہوں۔ وہ ماں بیٹے ہم مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم کالا جادو جاننے والوں کو چن چن کر ہلاک کر رہے ہیں اور اب ان ماں بیٹے کی بھی باری آنے والی ہے۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ اب ہمارے سائے سے بھی دور بھاگ رہے تھے۔ وہ جس فلائٹ سے ہندوستان آ رہے تھے وہ فلائٹ انہیں دہلی پہنچانے والی تھی اور وہ دہلی شہر میں آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہاں میں تھا۔ وہ میرے سائے سے بھی دور رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دوشنبے پہنچ کر سفر ملتوی کر دیا، پھر وہاں سے اس فلائٹ کی سیٹیں حاصل کی جو ممبئی جا رہی تھی۔ سفر کے دوران ارناکوف کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، پتہ نہیں میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ ماں کے ہاتھ کو تھپک کر بولا، فرہاد علی تیمور نے 2 بڑے جادوگروں کو ایک رات میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر دوسرے دن ولادیمیر کو ہمارے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہماری بیٹی ہم سے چھین کر لے گئے ہیں۔ تمام باتیں آپ کے حواس پر چھائی ہوئی ہیں، آپ سوچ رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں۔ کیا پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اب ہم ماں بیٹی کی باری ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا حربہ استعمال کرنے والے ہیں، کس طرح ہمیں گھیرنے والے ہیں۔ اب یہی دیکھو کہ تقدیر اس وقت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ ماما، ہمیں تقدیر نہیں لے جا رہی بلکہ ہم اپنی مرضی سے ہندوستان جا رہے ہیں۔ وہاں ہم سوامی وردان وشواناتھ سے رابطہ کریں گے، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم اس پہلو سے کیوں نہیں سوچ رہے کہ تقدیر ہمیں ہندوستان پہنچا رہی ہے اور اس ملک میں فرہاد علی تیمور موجود ہے، یعنی ہم جانے انجانے میں اس کے قریب پہنچ رہے ہیں جو ہماری موت چاہتا ہے۔ آپ بری طرح دہشت زدہ ہیں، اس لیے یہ بول رہی ہیں کہ فرہاد دہلی میں ہے اور ہم اس سے کترا کر ممبئی جا رہے ہیں۔ کیا تم اپنی ماں کو نادان بچی سمجھتے ہو؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرہاد اور دوسرے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں اور جب ہم ممبئی پہنچیں تو فرہاد اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی وہاں پہنچ جائیں؟ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح تو ہم دنیا کے جس حصے میں جائیں گے وہاں یہی اندیشہ ہوگا کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری موت بن کر آ چکے ہیں۔ وہ چپ رہی، کچھ نہ بولی، کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ طیارہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر بادلوں کے درمیان سے جا رہا تھا۔ آوازون نے کہا، آپ تو موت سے نہیں ڈرتی، کتنے ہی خطرناک کالے عمل سے گزرتی رہی ہیں۔ اگر اس دوران میں ذرا بھی غلطی کرتی تو حرام موت مرتی، لیکن ایسے خطرناک مرحلوں سے گزرنے کے باوجود آپ زندہ ہیں اور آئندہ بھی آپ کا سایہ میرے سر پر رہے گا۔ ماں نے بیٹے کو بڑی محبت سے دیکھا۔ وہ بولا، آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے ایسا کریں کہ سوامی وردان سے بھی رابطہ کر کے اسے بتائیں کہ ہم اسے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں۔ آپ اس سے تفصیلی گفتگو کریں، اس طرح سے آپ کے دل کو تسلی ہوگی اور شاید وہ ہمیں حوصلہ دے۔ ارناکوف نے تائید میں سر ہلایا۔ اب سوامی وردان ہی ان کا آخری سہارا رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خیال خانے کی پرواز کی اور اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ اس وقت پوجا میں مصروف تھا۔ ارناکوف نے کہا، سوامی جی، میں پہلے بھی آپ کے اندر آ چکی ہوں، آپ کے خیالات پڑھتی رہی ہوں، آپ مجھے محسوس کر لیتے ہیں لیکن جواباً کچھ نہیں کہتے۔ وہ بولا، میں ابھی پوجا میں مصروف ہوں، یہاں سے جاؤ۔ میں جا رہی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ پوجا کے بعد مجھ سے رابطہ کریں گے۔ اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھنا، میں آ جاؤں گا۔ ارناکوف طیارے میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ بیٹے سے بولی، وہ پوجا میں مصروف ہے، شاید گھنٹے آدھے گھنٹے میں مجھ سے رابطہ کرے گا۔
طیارے میں کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ایئر ہوسٹس کھانا سرو کر رہی تھی۔ وہ ماں بیٹے کھانے کے درمیان باتیں بھی کرتے رہے۔ وہ بولی، پوری طرح نیند آتی ہے، نہ پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے۔ میں 25 برس سے کالا عمل سیکھتی آ رہی ہوں، عمل بھی کرتی آ رہی ہوں، کتنے ہی خطرناک کالے جادو کے مرحلوں سے گزرتی رہی ہوں۔ میرا دعویٰ تھا کہ میں پہاڑوں سے ٹکرا جاؤں گی، اپنے منتروں سے پہاڑ جیسے شہزوروں کو ریزہ ریزہ کر دوں گی۔ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ روحانی عمل کے آگے کالا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایسی وقت اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ پھر ایک آواز ابھری، میں ہوں وردھان وشوناتھ۔ اس نے خوش ہو کر کھانا چھوڑ دیا۔ وہ بولا، کھاتی بھی رہو اور بولتی بھی رہو۔ تم تقریباً 3 ہفتے پہلے میرے پاس آئی تھی۔ میں ایک بہت اہم معاملے میں مصروف تھا، اس لیے تمہاری طرف توجہ نہیں دی۔ یہ جانتا تھا کہ ایک دن پھر میرے پاس آؤ گی۔ میرے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ اب کہو تم کون ہو، کیا چاہتی ہو؟ وہ اپنی پوری ہسٹری سنانے لگی۔ پھر اس نے اپنے موجودہ حالات بیان کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے پراسرار علوم کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ میں اگر فرہاد علی تیمور کی پوتی انوشے کو اپنی بہو بنا لوں گی اور اس کا پوتا عدنان میرا داماد بن جائے تو ہماری تمام نحوستیں دور ہو جائیں گی اور ہمیں عروج حاصل ہوتا رہے گا۔ وہ کھانا ختم کر کے پانی پینے کے بعد بولی، اس مقصد کے لیے میں نے، میرے بیٹے نے اور میری بیٹی تاشا نے عدنان اور انوشے کو اغوا کرنا چاہا۔ سوامی بولا، تم نے ابھی کہا ہے کہ تمہاری بیٹی تاشا 14 برس کی ہے اور عدنان 4 برس کا ہے، پھر تم اسے داماد کیسے بنا سکتی تھی؟ میرے پورے سرار علم نے بتایا تھا کہ 16 برس کے بعد جب عدنان 20 برس کا ہو جائے گا تو وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ جب تک جوان نہیں ہوگا اس وقت تک میری بیٹی انوشے اس کی پرورش کرتی رہے گی اور اس کی خاطر کنواری رہے گی۔ وردھان بولا، تمہاری یہ کہانی دلچسپ ہے لیکن حقیقت سے بعید ہے، سراسر بکواس لگ رہی ہے۔ جب عدنان 20 برس کا ہوگا تو تمہاری بیٹی 30 برس کی ہو جائے گی، بوڑھی ہونے لگے گی۔ کیا کبھی ایسی بے جوڑ شادی کہیں ہوتی ہے؟ اور یہ تو عجیب مذاکرہ خیز بات ہے کہ ایک ہونے والی دلہن اپنے ہونے والے دولہا کی پرورش 16 برس تک کرتی رہے گی۔ سوامی جی، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ بعض نوجوان اپنے مفادات کے پیش نظر بوڑھی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ پھر میری بیٹی تاشا کالے عمل کے ذریعے بوڑھی نہ ہوتی، ہمیشہ جوان رہنے کے منتر پڑھتی رہتی۔ میری عمر اس وقت 50 برس ہے۔ آپ مجھے دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کیونکہ میں بھی جوان رہنے کے منتر پڑھتی رہتی ہوں۔ آج بھی میں اندر باہر سے ایک بھرپور جوان عورت ہوں۔ تم اگر 50 کی بھرپور جوان ہو تو پھر میں تمہیں ضرور دیکھوں گا، اور اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو تم میرے لیے عجوبہ ہوگی، اور میں دنیا کی ہر عجوبہ عورت میں دلچسپی لیتا ہوں۔ میں حسن کا پجاری نہیں ہوں، ہوس پرست اور عیاش نہیں ہوں، لیکن جب عجیب و غریب لڑکی یا عورت میرے سامنے آتی ہے تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، پھر تو آپ میرے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس وقت میرا 28 برس کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ ہم ماں بیٹے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہن بھائی ہیں، بلکہ میں اپنے بیٹے کی چھوٹی بہن ہوں۔ اگر میں نے آپ کا دل جیت لیا تو سمجھوں گی ساری دنیا کو جیت رہی ہوں۔ تم مجھے کیوں جیتنا چاہتی ہو؟ میری ضرورت مند کیوں ہو؟ اس وقت میرے اور میرے بیٹے کے سر پر موت منڈلا رہی ہے۔ میرا پوری سرار علم کہتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ کوئی بہت ہی شاذور اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا شخص ہی میری حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ میری طرف آنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے جھوٹ اور فریب سے سخت نفرت ہے۔ میں دھوکے باز کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تم کتنی سچی ہو یہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے دماغ میں بآسانی آتا جاتا رہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میری معمولہ اور تابعدار بن جاؤ۔ اس نے پریشان ہو کر بیٹے کی طرف دیکھا، کچھ سوچ کر بولی، سوامی جی، کچھ دوسری صورت نہیں ہو سکتی؟ میں ہر طرح سے اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کروں گی، ہر حال میں آپ کا اعتماد حاصل کروں گی۔ پھر تو یہی ایک راستہ ہے، اگر منظور ہے تو میری طرف آ سکو گی، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تم واپس جاؤ گی تب بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اندر یہ جستجو رہے گی کہ ایک 50 برس کی عورت کس طرح اندر اور باہر سے بھرپور جوان ہے۔ میں تمہیں جبراً حاصل کرنا چاہوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، پھر تو میں دوہری مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ ایک طرف مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ بھی مجھے دشمنی سے حاصل کریں گے۔ دشمنی سے حاصل کریں گے تو میں بچ کر کہاں جاؤں گی؟ لا محالہ آپ کے قدموں میں ہی گرنا پڑے گا۔ اس لیے مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، آپ جب چاہیں مجھے اور میرے بیٹے کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابعدار بنا سکتے ہیں۔ تم ممبئی کب پہنچ رہی ہو؟ ابھی فلائٹ کی اناؤنسر نے کہا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے بعد ممبئی پہنچنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں کسی ہوٹل میں قیام کرو، میں 2 گھنٹے بعد پھر رابطہ کروں گا۔ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی تو پھر سناؤ۔ میں اور میرا بیٹا اسی شرط پر آپ کے تابعدار بنیں گے کہ آپ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے اور ان کے روحانی عمل سے ہمیں تحفظ دیتے رہیں گے۔ میں فرہاد علی تیمور کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس کی شہرت بہت سنی ہے۔ ہاں، بابا صاحب کے دائرے کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ میں تمہاری بیٹی انوشے اور ہونے والے داماد عدنان کو اس قلعے سے باہر نہیں لا سکوں گا، لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ تمہیں ان کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا۔ تم جب تک میرے سائے میں رہو گی زندہ سلامت رہو گی۔ بس میں یہی چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے بعد اپنے دماغ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔
اوازون خیال خوانی کے ذریعے اپنی ماں کے اندر پہنچا ہوا تھا اور دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور سن کر غصے سے تل ملا رہا تھا۔ وہ بولی یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے بولا وہ بکواس کر رہا تھا، آپ اس کی بات مان گئی؟ وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ یہی کہ وہ آپ کو جوان سمجھ رہا ہے اور اپنی داستہ بنانا چاہتا ہے۔ جوان سمجھ رہا ہے کا مطلب کیا ہوا؟ میں جوان نہیں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہمیشہ جوان رہنے کے لیے خطرناک کالے عمل سے گزر کر آئی ہوں اور اب بھی جوان رہنے کے لیے منتر پڑھتی رہتی ہوں؟ یہ میں جانتا ہوں آپ کو جوان اور صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن اس جوانی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی میری ماں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور اسے اپنی داستہ بنانا چاہے۔